بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ اصلاحی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک خاتون بتاتی ہیں، میری عمر 36 سال ہے۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم کلاس فیلوز تھے اور ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ دوران تعلیم ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کی جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں، انہیں غصہ جلدی آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے کہ اس نے تمہیں کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پہ میرے شوہر کو جلی کٹی سناتی۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی اور میں گھر آ جاتی۔ لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ یہ سب میں صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے گئی۔ میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئے۔ میرے شوہر اریسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کے لیے کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 3 ماہ بعد ہمارا پھر سے جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر اسپتال میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، تمہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے۔ وہ 1 ہفتہ اسپتال میں رہے، نہ میں ملنے گئی اور نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا سمن ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تھی۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی، جب چاہیں طلاق لے لیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی۔ کورٹ میں ہمارا کیس آسانی سے نپٹ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈز، بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح جولائی 2009 میں میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بچے کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ میرا گزارا بھی انہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھی، وہ اب مجھے ہی ہر بات کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو نہ انوالو کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہ ہی ہمیں ڈبوتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر یا میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے جن کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ یہ میری درخواست ہے تمام شادی شدہ عورتوں سے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے معاملے خود نپٹائیں۔ آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔